فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام ہے رضوان خان اینڈ یو واچنگ ایوری تھنگ ہیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینکس ٹو مائی یوٹیوب فیملی کہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور جو مجھے ویوز دے رہے ہیں اور جو مجھے لائک کر رہے ہیں. پلیز میری ویڈیو کو جو ہے وہ کمنٹس ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے اندر کتنی چیزوں کو پرفیکشنس پہ بناتا چلا جا رہا ہوں. اگین آج کا جو ٹاپک ہے وہ کھانے کے اوپر ہے. وہ کھانا جو 80% کراچی میں یا دوسرے شہروں میں یوز ہو رہا ہے اس کھانے کو ہم کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. اور فاسٹ فوڈ کے اندر صرف فاسٹ فوڈ میں صرف زنگر برگر نہیں، تمام رینج آ جاتی ہے. زنگر برگر، پیزا، فرائز، روسٹ، ادر تھنگ. پیزا فرائز بھی اب آ گئے ہیں. یہ پوری کیٹیگریز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے شاید فاسٹ فوڈ کو ایک ٹرینڈ بنایا کہ یہ ہمارا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ اگر ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو شاید ہم تھوڑے سے جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہوئے. ایسا نہیں. اپڈیٹ فاسٹ فوڈ ہونے کا مطلب اپڈیٹڈ نہیں ہے. فاسٹ فوڈ کھانے کا مطلب یہ ہے. اچھا، وہ کہیں کا بھی فاسٹ فوڈ ہو، چاہے وہ KFC ہو، میکڈونلڈ ہو، کوئی لوکل ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ اس قدر آپ کے لیے ناقص غذا ہے جو میں کہوں گا کہ میں کلیم کر سکتا ہوں کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جس طرح کا آئل یوز ہو رہا ہے نا اور جس طرح کا فاسٹ فوڈ وہ بنا کے دے رہے ہیں وہ نہ آپ کا معدہ ہضم کر سکتا ہے نہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات، یہ تو بات ایک طرف، اور رہی بات فاسٹ فوڈ کی، تو فاسٹ فوڈ کھاؤ 2 مہینے میں ایک بار کھاؤ، ہفتے میں ایک بار نہیں کھاؤ، 2 مہینے میں. سم گھروں میں تو ٹوائس اے ڈے مطلب کھایا جا رہا ہے یا 3 دن میں ایک دفعہ کھایا جاتا ہے اس طرح سے. یہ طریقہ کار تو غلط ہے نا کہ مطلب ایک تو ایک ایسا جنک فوڈ جو آپ کے لیے بالکل ہی انہیلدی ہے اور وہ آپ ٹوائس اے ڈے کھا رہے ہو یا ویک میں ونس اے ٹائم کھا رہے ہو، 2 ویکس میں ایک بار. آج سے پرانے لوگ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے کچھ سینئرز ہیں جو ہم سے ڈسکشن پہ لگے ہوئے تھے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کوئی رشتہ دار ہیں ماشاء اللہ وہ 80 ایئرس کے ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی برائلر مرغی نہیں کھائی. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مرغا کھایا، دیسی مرغا. 80 سال کی عمر میں بھی وہ یوں ہے اور عام آدمی یوں جھکا ہوا ہے. یوں اور یوں میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہ آج کی جنریشنز کو جو پرابلمس آ رہی ہیں، سب سے زیادہ جو پرابلمس آ رہی ہیں آج کی جنریشنز کو ینگ ایج میں، وہ آ رہی ہے ڈپریشن، وہ آ رہا ہے LDL پرابلم، وہ آ رہا ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ، وہ آ رہا ہے کولیسٹرول کا مسئلہ، وہ آ رہا ہے دوسری بیماریاں. ٹھیک ہے. اور ایسی پرابلمس جو کہ کسی وقت میں کہتی جاتی تھی کہ مطلب بولی نہیں جا سکتی، لیکن اب وہ پرابلمس بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب اکثر و بیشتر تو ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی بڑھنے کی وجہ ہمارا فوڈ ہیبٹ جو کہ ہم فوڈ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ کراچی جیسے شہر جس کو بالکل ہی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، ہمارا ملک نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. ہمارے لوگ جو اب ہیں نا وہ اس بات کو شاید سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو اس طرح کی غذا دے کر چند پیسوں کی خاطر ہم ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. دوسری بات، ہم پراپر نہیں ہیں ہر چیز میں، مطلب ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایجوکیٹڈ مینس ہم کسی بھی چیز کو بارے میں صحیح طریقے سے جانتے ہی نہیں ہے. بس اس کے اندر یا تو ہم ضد بحث کرتے ہیں اور ضد بحث کرنے کے ساتھ ہم اگلے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ فاسٹ فوڈ پہ آتا ہوں. تو فاسٹ فوڈ کھانے کا جو یہ طریقہ کار ہے جو میں نے پچھلی باتیں بولی وہ ایک امپورٹنٹ ہے. رہی بات فاسٹ فوڈ کی، تو میں نے آپ کو سب سے بڑا پرابلم یہ بتایا سائڈ افیکٹ کی ہے. ٹھیک ہے. 2 مہینے میں ایک بار چلتا ہے، اگر آپ فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے کھا لیا، ادروائز تو نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ اتنا انہیلدی مطلب کس طرح کا بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، تیل کس طرح کا ڈلا ہے، آئل کس طرح کا ڈلا ہے، اور چکن کب کی رکھی ہوئی تھی، بن کب کا تھا، مایونیز کب کی تھی، اور کیا کہتے ہیں یہ جو کیچپ ہے یہ کب کا رکھا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا. آپ اگر ان سے بولو گے بھی تو ان کے پاس 10,000 چیزیں ہیں بولنے کے لیے کہ یہ تو ہم ابھی لے کر آئے تھے، اور آپ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ ایجوکیٹڈ ہی نہیں. آپ کے پاس جو ایجوکیشن کا کھانا ہے نا وہ ایک لمیٹڈ ہے.
وہ جو پروفیشن پہ کام کر رہا ہے نا وہ اس کے اوپر وہ مہارت رکھتا ہے جب بھی وہ گھسا ورنہ ادروائز گھستا بھی نہیں, وہ آپ کو گھما دے گا 2 منٹ میں. مسئلہ یہ سارا ہے, یا تو پھر اس لیول پہ جا کے بات کرو ان سے تمام کر کے, بھائی ٹھیک ہے یار آپ ذرا ایکسپائری ڈیٹ دکھا دو, اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ دکھا دو, اور آپ نے کب لیا تھا یہ ہمیں دکھا دو. جو بن ہوتا ہے نا بن, فاسٹ فوڈ کا جو بن ہوتا ہے وہ 1 دن کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, اس کو سیکنڈ ڈے نہیں کھا سکتے. یہ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن پاکستان کے اندر ایسا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کراچی میں تو میں کہوں گا کہ ایسا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. جو اس شہر کے اندر جب اتنا ڈینگی پھیلا تو لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگوں نے اسپرے نہیں کیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مطلب بن کو تھوڑی دیکھیں گے وہ کوئی, حالانکہ کتنی موتیں ہوئی ہیں ڈینگی سے اس کے باوجود بھی. تو میں وہی کہوں گا کہ آپ ایک بن 1 دن سے زیادہ نہیں رکھتے تھے. اور رہی بات کیچپ کی مایونیز کی, بھائی بڑے بڑے اسٹورس کے اندر یہ شارٹ ایکسپائری مال رکھا ہوا ہوتا ہے. شارٹ ایکسپائری سم ٹائم تو 1 مہینے کی ایکسپائری ہوتی ہے, اور آپ کے فریج کے اندر یہ 2 مہینے پڑا ہوا ہوتا ہے. جو آپ کے بچوں کو سم ٹائم فوڈ پوائزننگ کی پرابلمس آ رہی ہوتی ہے یا آپ کو آ رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہو مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ, وہ اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہو. فوڈ پوائزننگ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ایبڈومن پین ہو رہا ہوتا ہے, فیور ہو رہا ہوتا ہے, دوسری پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایجوکیشن کا کھانا ہے نا یہ بہت خراب ہو رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں فاسٹ فوڈ میں دوسری چیز سب سے بڑا پیزا. ٹھیک ہے کھائیں, میں منع نہیں کر رہا, 2 مہینے میں 1 بار کھائیں, پیزا بھی کھائیں, لیکن کھانے کا طریقہ کار سے کھائیں. ٹھیک ہے, اگر 2 مہینے میں 1 بار کھا رہے ہیں تو کسی ویلڈ جگہ کا پتہ کر کے کھائیں کہ جہاں پر آپ کو ہر چیز پراپر ملے. 2 پیسے اوپر دے دیں لیکن جان سے نہ کھلے. جتنے لوکل برانڈس ہیں ان کو تو خیر بات ہی کہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو ایسی ویڈیوز دکھا دوں گا جو پیزے کے اندر سے چھپکلیاں مری ہوئی نکلیں, لال بیگ مرے ہوئے نکلے ہیں. ان کا کچن مجھے پتا ہے, یا آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو تو کبھی مطلب دکھاتے نہیں نا بلاگرز ہمارے, کہ یہ جو رپورٹرز ہیں یہ ذرا چھاپے تو مارے ہیں ان بڑی جگہوں کے پہ, ان کی جا کے کچن تو دکھائیں ہمیں کہ کچن کس طرح کے بنے ہوئے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ کچن بنے ہوئے. اللہ معاف کرے اس برے حال میں کچن میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں, جس سے ہم لے کر کھا رہے ہیں, اگر وہ ہمیں غلط کھلا رہا ہے تو میرے حساب سے وہ قاتل ہے. اس نے ہاف مرڈر کیا, اگر ہم کھا کر اس کی طبیعت ہماری خراب ہو جائے وہ قاتل کھلائے گا, میرے حساب سے تو قاتل کھلائے گا, اور ہاف مرڈر میں آ جائے گا وہ, ہم اس پہ کیس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس وہی تو بول رہا ہوں, یہ ایجوکیشن کا جو کھانا ہے یہ بڑا خراب ہے. اب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس کے اندر جو کراچی میں گریجویشن کی اوسط سطح ہے وہ 20% سے لے کر 12% ہو گئی ہے, 12 سم تھنگ آ رہی ہے گریجویشن کی. اور اب جب گریجویٹ ہی اتنے کم رہ گئے تو یہ جو 88% کے جو لوگ ہیں وہ تو میٹرک اور انٹر سے بھی نیچے ہیں, نہیں مڈل میں جا کے گر رہے ہیں. تو اندازہ کر لیں کہ آپ کیا ڈسکشن کریں گے. مطلب آپ اگر انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں تو وہ کتنا پڑھ لیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کو غلط یوز کر رہے ہیں. اب آتے ہیں مزید ایک اور فوڈ بروسٹ, اللہ معاف کرے. ابھی پتہ نہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس سے پتہ نہیں کسی نے شیئر کی تھی کہ بروسٹ میں کیڑے پڑے ہوئے, اس کے اندر کیڑے نکلے ہیں. KFC کا کوئی بروسٹ تھا, اس میں کیڑے نکلے, اور اتنا انہیلدی فوڈ ہے بروسٹ, اتنا انہیلدی کہ پراپر وہ ڈپ ہوتا ہے آئل کے اندر, اور مجھے کوئی بتا دے کہ وہ آئل جو ہے وہ پراپر آئل ہے. بھائی تمہارے لیے وہ کوئی ڈالڈا کوکنگ آئل جو ڈبہ ہے 5 کلو کا وہ تھوڑی ڈالیں گے, وہ تو گھی ہوتا ہے, چربی کا پگھلا ہوا گھی, وہ لے کر آتے ہیں, وہ کٹوں کے ساتھ پورا ڈال دیتے ہیں, وہ اس کے اندر ڈپ کر کے دیتے ہیں وہ آپ کو بروسٹ. اب مرغی ماشاءاللہ کھپت زیادہ ہے اور لوگ جو ہے وہ کھانے والے زیادہ ہیں, اور ہمارے پاس سلسلہ یہ ہے, کہنا یہ چاہیے کہ انجیکشن لگا کے مرغیوں کو بڑا کر رہے ہیں اسٹرائڈ سے, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اصل میں سارا گیم آتا ہے پیسوں کا. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ چند پیسوں کے خاطر ہم کسی کی جان بھی لے لیں نا تو ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اور حقیقت ہے یہ, آپ دیکھیے گا کبھی اپنے آس پاس, اور دیکھا ہوگا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے, بس دیکھا ضرور ہوگا, کبھی اس کو دل سے نہیں سوچا یار اس نے کیا کتنا غلط ہے یہ, مطلب اس کی اللہ کو جواب دینے کی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ سارے بزنس کرنے سے پہلے اس طرح کا لائسنس یافتہ ہوں گے اور چیزیں ہوں گی, اور پراپر ایک پوری کمیٹی بیٹھی ہو جو ان کو ہر مہینے آڈٹ یا ان پہ چھاپے مارے, کھڑے ہو جائے وہاں پہ جا کے ذرا دکھانا مجھے, اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ نہیں کرے, پراپر چھاپے مارے.
لیکن یہ کون، یہ یورپ تو ہے نہیں، پاکستان ہے، اور اس پاکستان کے اندر اتنے وسائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہ ہم خود بحیثیت مسلمان پیچھے ہو گئے ہیں. اور یہ وہ مسلمان قوم ہے کہ جس نے فزکس، میتھ، کیمسٹری، بایولوجی، بہت سارے سرجنز، ہمارے جتنے مسلمان سائنٹسٹ ہیں وہ سب مسلمان سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزیں ایجاد کی. کوئی ایک بتا دے جو انگریزوں نے ایجاد کی. اسٹیفن ہاکنگ جو آج فزکس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ تو ہماری مسلمانوں کی ہی جو ہے وہ ایک فزکس پڑھائی تھی. جابر بن حیان سے لے کر جو ہے وہ دوسرے لوگ. باقی بات رہی آپ کے اپنے لائف اسٹائل کی، وہ تو میں پچھلی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں. اب مزید آ جائیں کہ آپ بروز کھانے کی بات کر رہے ہیں. بروز کے نقصانات، ایک تو ڈیپ فرائی میں تل رہے تو وہ تھا کہ LDL کی پرابلم آ جائے گی، فوراً بلڈ پریشر کی پرابلم آ جائے گی. اور وہی چیز گھر میں آ رہی ہے، ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں اور بچے وہ اس طرح کی چیز کھا کے چڑچڑاپن. اچھا، غیر ضروری چڑچڑاپن کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جو اسٹیرائڈس والی چیزیں لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہی ہیں. آپ اپنے بچوں کو نیچرل غذا دیں، نیچرل غذا. کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد میں نیچرل غذا کو لے کر آئیں. جسٹ لائک سبزیوں کو لے کر آئیں، سبزیوں کی عادت ڈالیں، ان کو بیف کھلائیں، مطلب بچے کا گوشت کھلائیں، یا چکن کو اوائڈ کر دیں. پھر آپ چکن اوائڈ تو کریں، یہ سب لائن پہ آ جائیں گے. آپ دودھ تو اوائڈ کریں، یہ سب لائن پہ آ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو دودھ جو ہے وہ مطلب صحیح مل رہا ہے، مکس مل رہا ہے؟ تو میرے دوستوں صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فوڈس ہیں، فاسٹ فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم جنک فوڈ کہتے ہیں دوسرے کا، یہ غلط ہے. فرائز، مطلب ایک تو پوٹیٹو آلریڈی کاف سے بھرا ہوا، اس کے بعد اس کو مزید فرائڈ کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ دبا دب بچوں کو بھی کھلا رہے ہو، آپ بھی کھا رہے ہو. وہ انہیلدی فوڈ ہے، انہیلدی فوڈ ہے. مطلب ٹھیک ہے 2 مہینے میں ایک بار، اس سے زیادہ نہیں. آپ نیچرل غذا کھائیں گے اور آپ دیکھیں نہ آپ کو کوئی پرابلم آئے گی، نہ آپ کے ہیئر فال ہوگا، نہ آپ کو جو ہے وہ آئی سائٹ کی پرابلمس ہوں گی، نہ آپ کو جو ہے وہ آئی سائٹ کی پرابلمس جب ہوتی ہیں جب آپ بچپن سے ہی ہوتی ہیں، ورنہ ادروائز بیچ میں یا تو موبائل گیمس وغیرہ کے یوز کرنے سے ہوتی زیادہ. نہ آپ کو LDL کی پرابلم ہوگی، نہ آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوگی، نہ آپ کو جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کی شکایت ہوگی. نارمل زندگی جئیں گے. دیکھیں تھوڑا کھائیں پر اچھا کھائیں. فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کریں، کم کر دیں. اوائڈ کرتے تو بہتر ہے، لیکن اوائڈ نہیں کر سکتے تو کم کر دیں. مطلب اتنا کم کر دیں کہ اپنی زندگی سے پیار کریں، اور کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے نکل کر گھر کی چیزوں کو پریفر کریں. تھینک یو مائی آل سبسکرائبرس اور مائی آل ویورس. میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہیں بھولیے گا. تھینک یو.